یہ زمین کروڑوں انواع کا گھر ہے۔ سب اس میں کھاتے ہیں، سب اس میں پیتے ہیں، سب اس میں آرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ صرف ایک نوع اس میں سے آسمانوں تک پہنچا، صرف ایک نوع اس میں سے ستاروں تک پہنچا؟ دوستو السلام علیکم۔ آپ کا پالتو کتا جب آپ سے روٹی مانگتا ہے اور دوسری طرف آپ کیریئر کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم فلسفے کے اس راز کو جانیں گے۔ فلسفہ ہزاروں سالوں سے یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، لیکن یہ مقصد کون طے کر رہا ہے؟ آسان فارمولہ ہے: علم کی گہرائی ضرب علم کی اونچائی، زندگی کا مقصد۔ ذرا اپنے آس پاس دیکھیے، ایک مزدور، ایک انجینئر، ایک سائنسدان بھی کام کرتا ہے۔ ایک مزدور روٹی کے لیے کام کرتا ہے، ایک انجینئر ڈھانچہ بنانے کے لیے کام کرتا ہے، اور ایک سائنسدان کائنات کے راز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی فرق صرف علم کا ہے۔ اب ہم جانوروں کی طرف جاتے ہیں۔ جانوروں کا علم محدود ہے، اسی لیے ان کی خواہشیں بھی محدود ہیں، ان کے اہداف بھی محدود ہیں، ان کے مقاصد بھی محدود ہیں۔ شیر کا پورا دن کھانا، شکار کرنا اور آرام کرنے میں گزرتا ہے۔ کبھی شیر نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنے اس آس پاس کے جنگل کو کس طریقے سے خوبصورت بناؤں، کس طریقے سے میرے آس پاس کا جنگل ہرا بھرا نظر آئے، کس طریقے سے میرے جنگل میں تمام جانور خوشی سے گزر پھسر کریں؟ نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ شیر کا دماغ صرف ان بنیادی چیزوں میں ہی سوچتا ہے کہ اس نے کھانا کیا ہے، اس نے کب کھانا ہے، شکار کرنا ہے، سونا ہے اور آرام کرنا ہے۔ آپ کا کتا جب دم ہلاتا ہے تو ظاہری نظر پہ تو آپ کو محبت کا اظہار نظر آتا ہے، مگر تحقیق یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے دم ہلاتا ہے۔ کبھی اس نے یہ سوچا ہے کہ آج میرے مالک پہ کیا گزری ہے، آج میرے مالک نے کس طریقے سے صبح کی ہے؟ صرف اس کا مقصد اپنے لیے روٹی پیدا کرنا اور کسی جگہ پر آرام کرنا ہوتا ہے۔ دوسری بڑی بات، جانور صرف اب اور یہاں میں جیتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی مستقبل نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی ماضی نہیں ہے، ان کے ہاں صرف انفرادیت ہے، ان کے ہاں صرف ذاتیت ہے۔ آپ اپنے گھر کے کسی جانور کو دیکھیے، اس کی زندگی کو پرکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ آج اگر آپ نے اپنے کتے کو 2 روٹیاں ڈالی ہیں تو ایک روٹی کھانے کے بعد وہ دوسری روٹی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ آیا وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ اس دوسری روٹی کو میں اپنے لیے کل کی طرف بچا دوں، تاکہ کل اگر مجھے کھانے کی ضرورت ہوگی تو میں اس روٹی کو اپنے لیے استعمال کر لوں گا؟ کیا آپ کے گھر میں رہنے والے جانور نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میرے مستقبل کا کیا بنے گا؟ کبھی آپ کے گھر میں رہنے والے جانور نے اس بات پہ غور اور فکر کیا ہے کہ میں اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت کس طریقے سے کروں گا؟ آیا مستقبل میں ان کے ہاں کیا کیا مشکلات آئیں گی اور میں ان مشکلات کے حل کے لیے ان کو کس طریقے سے تیار کروں، کس طریقے سے ان کو ان حالات کے ساتھ لڑنا سکھاؤں تاکہ وہ ان حالات میں رہ کر خوشگوار زندگی گزار سکیں؟ اب سب سے دلچسپ سوال، کیا چیونٹیاں اور مکھیاں اپنے لیے مستقبل کا انتظام نہیں کرتی، اپنے مستقبل کے لیے ایک منصوبہ بندی نہیں کرتی؟ اگر ہم مان لیں کہ چیونٹیاں اور مکھیاں اپنے لیے مستقبل کے لیے خوراک جمع کرتی ہیں تاکہ سردی کے موسم میں چیونٹیاں اپنے اس خوراک کو استعمال کر سکیں، یا مکھیاں اپنے لیے چھتے کو برابر کرتی ہیں تاکہ ضرورت کے آنے پر اگر کھانا نہ ملے تو وہ اس کو اپنے لیے استعمال میں لا سکیں، مگر تحقیق معلوم یہ ہوا کہ اگر چیونٹیاں اپنے لیے بلوں میں سردیوں کا کھانا جمع کرتی ہیں، سردیوں کا انتظام برابر کرتی ہیں، تو یہ مستقبل کی منصوبہ بندی نہیں ہے، بلکہ فطری طور پہ اللہ کی طرف سے ان میں ایک ودیعیت اور جبلت کے طور پہ ان کو بلٹن یہ طاقت عطا کی گئی ہے کہ وہ صرف یہی کام کریں گے۔ اسی طرح مکھیوں کے متعلق بھی
فطری طور پر ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ایسی کام منصوبہ بندی کرنا ہے، نہ کہ ان کا منصوبہ بندی انسان کی طرح مستقبل کے آہنگ اور اس کے مطابق اپنے لیے انتظام برابر کرنا۔ سائنسدانوں نے ایک تجربہ کیا، وہ تجربہ یہ کیا کہ چونٹیاں ایک راستے پر اپنے لیے کھانا لے کے جا رہی ہیں، ایک ایک دانہ اٹھا کے راستے پہ گزر رہی ہیں۔ اس دوران ان سائنسدانوں نے ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالی، رکاوٹ ڈالتے ہی وہ ایک دوسرے سے الجھ گئی، ان کا راستہ قطع ہو گیا، ان کے کھانے کا نظام جو اپنے لیے برابر کر رہی تھی وہ ٹوٹ گیا۔ اگر یہ چونٹیاں سوچ سکتی تھی تو اپنے لیے اس مشکل کا حل تلاش کرتی اور اس مشکل کو حل کرتی۔ آج کے سیشن میں ہم نے یہ جانا کہ جانور صرف اپنی مادی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اس کے برعکس انسان ایک فکری زندگی پہ بھروسہ کر رہا ہے، غور و فکر کی ایک زندگی طے کر رہا ہے تاکہ مستقبل میں آنے والے کل کے لیے تیار ہو سکے، مستقبل کے آنے والی صبح کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکے، مستقبل میں ایک عظیم الشان کارنامہ کر سکے۔ آج کے سیشن میں ہم نے جانوروں کی خصوصیات کو پڑھا، اگلے سیشن میں ہم انسانوں کی خصوصیات کو پڑھیں گے تاکہ فلسفے کی یہ کلاسیں جاری رہ سکیں۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔